جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ جب آپ 10 سال کی ہوئے تو جیلان کے قطب نے آپ کی قطبیت کا اعلان کر دیا۔ جب آپ 18 سال کی ہوئے تو آپ نے بغداد کی طرف رخت سفر باندھ لیا اور اپنی امی سے کہا کہ امی جان میں بغداد جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بغداد علم کی زمین ہے، اولیاء کرام کی زمین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت اپنے والد گرامی سے فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ بغداد کدھر ہے؟ تو آپ کے والد گرامی اشاروں میں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، جسٹ تھوڑے سے پیچھے سرزمین بغداد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر کیا تھی؟ اس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی اور آپ نے اپنے والد گرامی سے 4 سال کی عمر میں پوچھا کہ ابا جان یہ بغداد کدھر ہے؟ جب آپ کے والد گرامی نے اشاروں میں بتایا تو آپ نے اپنی ساری زندگی جب تک زندہ رہے کبھی بھی بغداد کی طرف اپنے پیر کو نہیں پھیلایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ اتنا بڑا باادب ہوتا ہے تب وہ جا کر کے اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان میں بغداد جاؤں گا جہاں امام اعظم ہیں، حضرت معروف کرکھی ہیں، حضرت بہلول دانا ہیں، حضرت ذوالنون مصری ہیں، حبیب عجمی ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ہیں، جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین گئے۔ امی جان میں اس بغداد جاؤں گا جہاں امام اعظم کی درسگاہ ہے، جہاں امام غزالی کی درسگاہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اجازت ہے لیکن ایک وظیفہ لے کر جاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان بتاؤ وظیفہ ہے کیا؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ بیٹا اس کو پڑھتے رہنا، یہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں زندہ رہے کبھی بھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا، بلکہ جب تک زندہ رہے ہمیشہ اس کو آپ پڑھتے ہی رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ لاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لوں اور دیکھوں تو صحیح کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، پہلے ناک میں پانی کو چڑھایا اس کے بعد کلی کی۔ وہ شخص جب دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے ان کو تو وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے ناک میں پانی کو چڑھایا اس کے بعد کلی کی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہ شخص واپس جانے لگ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں نے آپ کے بارے میں تو بہت چرچا سنا تھا کہ آپ وقت کے غوث ہیں، لیکن آپ کو تو وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے، آپ نے تو سنت کے خلاف وضو کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تو صحیح کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور میری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اگر لائبریری ہوتی تو میں فوراً آپ کو دکھا دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں کہ فوراً لائبریری سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا، سوچنے لگا ہائے اللہ اب یہ کیا ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی کتابوں کو کھولا اور اس مقام پر گیا جہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تھا یہ بات ویسے ہی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور کتاب میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین اس کو تو سمیٹ لے۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتا اب کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین اس کو تو گردن تک سمیٹ لے۔ زمین اس کو گردن تک سمیٹ لیتی ہے۔ اس کے باوجود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ بتا اب کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا دکھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتا اب کیا کہتا ہے؟
وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور حق وہی ہے جو آپ کہتے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص سن، جب تک تجھ جیسا انسان اس قوم کے اندر موجود ہے اس قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ قوم کبھی مٹ ہی نہیں سکتی ہے۔